الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا جو جامع تصور عطا فرمایا ہے وہ کسی اور مقام پر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ اس سورہ میں توحید کے 7 بنیادی ارکان بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ان ارکان کو ملا لیا جائے تو عقیدہ توحید مکمل ہو جاتا ہے، اور اگر ان میں سے کسی ایک رکن کی خلاف ورزی بھی کی جائے تو توحید باقی نہیں رہتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی مکرم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جو یکتا ہے، اللہ سب سے بے نیاز، سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی پیدا کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ اخلاص کی ابتدا لفظ کل سے فرمائی۔ لفظ کل عنوان رسالت ہے، جبکہ عنوان توحید هو اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی کو اللہ کے ایک ہونے کا براہ راست علم حاصل ہو گیا تو وہ علم وحدانیت ہے، عقیدہ توحید نہیں، کیونکہ وہ علم بغیر واسطہ رسالت کے ہے اور اس میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ ہی نہیں تھا۔ لہٰذا وحدانیت کا تصور ایمان تب بنتا ہے جب آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لانے میں واسطہ اور وسیلہ بنے۔ واسطہ رسالت سے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہی وہ عقیدہ ہے جو ایمان بنتا ہے، اور ہم اسی کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ زبان رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے تو یہ عقیدہ توحید ہے۔ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لی اور یقین کر لیا تو اس کا عقیدہ توحید وجود میں آ گیا۔ اسی طرح اللہ کو ایک ماننا توحید اور ایمان بن گیا۔ عقیدہ توحید تب وجود میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی معرفت کا ادراک زبان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو۔ گویا عقیدہ توحید یعنی ایمان باللہ وسیلہ نبوت اور رسالت کے بغیر وجود میں نہیں آتا۔ عقیدہ توحید ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کی کوئی قوت اس کو رد نہیں کر سکتی، یعنی جو کچھ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر اعتماد کرنے کا نام ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت اور ایک ہونے پر ایمان لے آؤ۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات قبول کر لی وہ مومن ہو گئے، اور جنہوں نے انکار کر دیا وہ کافر ہو گئے۔ اسی لیے تمام امت مصطفیٰ کو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت اور رسالت کے ذریعے ہی ایمان باللہ اور عقیدہ توحید حاصل۔ اسی لیے ہر اہل ایمان کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ ایمان باللہ خود وسیلہ رسالت کا طالب اور متقاضی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس اور عقیدہ توحید پر قطعی شہادت اور سب سے زیادہ مضبوط دلیل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی اصل گواہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ اس پر پوری امت بغیر دیکھے گواہ بن گئی۔
کیوں؟ اس لیے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ ایک ہے، تو موقع کے گواہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن گئے، اور ساری امت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتماد پر گواہ بن گئی۔ لہٰذا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نائب ہے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، تو ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو گویا اللہ رب العزت کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روز قیامت اعمال و احوال امت کا گواہ بنایا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالق کائنات اللہ رب العزت اور اس کی مخلوق کے گواہ بن گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ کو روز قیامت گواہی دینے کے لیے اعمال و احوال امت کا مشاہدہ فرمانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے امت محمدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی بنا پر تمام سابقہ امت پر گواہ بن گئی۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔